بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چینی جنگی جہاز نے امریکی بحری جہاز کا راستہ کیسے روکا؟ فرانس کی ثالثی قبول نہیں۔ روس۔ جہانگیر ترین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسد عمر۔ جو کہتا تھا کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، آج اکیلا ہی بیٹھا رو رہا ہے۔ مریم نواز۔ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلے کی قیمت۔ چائنا کا بات چیت میں شامل نہ ہونا افسوسناک ہے۔ امریکہ۔ اڑتے ڈرون کے سرکٹ ڈھونڈ کر گرانے والا نظام۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکی بحریہ نے ایک چینی جنگی بحری جہاز کی ایک ویڈیو ریکارڈ نشر کی ہے جو آبنائے تائیوان میں ایک امریکی بحری جہاز ڈسٹرائر کے قریب پہنچ کر اس کے سامنے سے اس طرح سے گزر رہا ہے جیسے امریکی بحریہ نے غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ امریکی جہاز ہفتے کے روز آبنائے تائیوان کی معمول کی نقل و حرکت کر رہا تھا جب چینی جہاز نے 137 میٹر کے فاصلے پر اس کے جہاز کے سامنے سے اس کا راستہ کاٹ دیا۔ امریکی بحریہ کی طرف سے جاری ویڈیو میں ایک چینی جنگی بحری جہاز امریکی گائیڈڈ میزائل جہاز کے سامنے سے راستہ عبور کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے امریکی جہاز رفتار کم کرنے پر مجبور ہو گیا، تاہم چینی جہاز نے رفتار تبدیل نہیں کی۔ چینی جہاز کو انگریزی میں ایک پیغام دیا گیا جس میں نیویگیشن کی آزادی کو محدود کرنے کی کوششوں کی وارننگ دی گئی۔ چائنا نے اس واقعہ پر امریکی تنقید پر براہ راست دوستوں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ فرانس خود اس جنگ کا ایک فریق ہے جو یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرانس کو ایک غیر جانبدار ثالثی کے دعوے دار ملک کے طور پر قبول کرنا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ فرانس خود اس جنگ کا ایک فریق ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں کافی حد تک اپنی کامیابی کا یقین ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ یہ جوابی حملے کتنے عرصے تک جاری رہیں گے۔ روس کے خلاف ہونے والے حملے مختلف انداز اور ان کے بقول الگ الگ طریقوں سے انجام پائیں گے اور وہ یہ کام کر کے رہیں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ یوکرین اور اس کے مغربی حامیوں نے اب تک مختلف ممالک کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کی ہر تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ چائنا نے جنگ کے ایک سال پورا ہونے پر جنگ بندی کا ایک عملی منصوبہ پیش کیا تھا جو کہ 12 شقوں پر مشتمل تھا۔ اس تجویز کو امریکہ اور برطانیہ کے بعد یوکرین نے بھی مسترد کر دیا تھا۔ روس کے علاوہ اقوام متحدہ نے بھی چائنا کے اس منصوبے کی حمایت کی تھی، تاہم امریکہ اور یوکرین کے دیگر مغربی حامیوں نے اپنی جنگ پسندانہ پالیسیاں جاری رکھتے ہوئے اس پلان کو سرے سے ہی مسترد کر دیا۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ فواد چودھری رابطے کر رہے ہیں جبکہ فیصل واڈا کس کے لیے کام کرتے ہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ دباؤ یہ ہے کہ ہر روز عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ابھی جیل سے آئے ہفتہ ہی ہوا ہے، 7 سے 8 بار تو عدالتوں میں پیش ہو چکا ہوں۔ کبھی ہائی کورٹ کبھی سیشن عدالت پیش ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 10 جون تک توسیع کر دی۔ عدالت نے کیس کی سماعت اسد عمر کے وکیل بابر ابان کے ملک سے باہر ہونے اور پروسیکیوٹر کی والدہ کے انتقال کے باعث عدم حاضری کی وجہ سے 10 جون تک ملتوی کر دی۔ مریم نواز عرف نانی نے کہا ہے کہ جو کہتا تھا کہ میں کلہ ہی کافیاں، جو کہتا تھا کہ ان کو رلاؤں گا، آج اکیلا بیٹھا رو رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ جو شہداء کی بے حرمتی کرے ان کی یادگاروں کو آگ لگائے، جو ان جہازوں کو آگ لگائے جنہوں نے دشمن کے جہازوں کو مار گرایا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا اور وہ پاکستانی بھی نہیں ہو سکتا۔
منافق نانی کا کہنا تھا کہ جو ہمارے شہداء کی یادگاروں کو جلاتا ہے ہم بھی ان کا احترام نہیں کریں گے۔ نون لیگ کو توڑنے کا خواب دیکھتا تھا، آج پی ٹی آئی کچی کرچی ہو گئی۔ جو کہتا تھا کہ میں کلہ ہی کافی ہیں، آج اکیلا بیٹھا رو رہا ہے۔ آزاد کشمیر کا ان کا اپنا وزیر اعظم ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ وہ جس بنکر میں بھی چھپا بیٹھا ہے، سن لے کہ پاکستانی قوم اور کشمیری اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، اسے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑیں گے۔ دوستو، ایسا نانی منافق کا کہنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے والے تمام لوگ ایک ہی اسکرپٹ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک پارٹی چھوڑنے والوں میں سے اکثر لوگ پارٹی اور حکومت میں سینئر عہدوں پر بھی فائز تھے، لیکن صرف چند دنوں کی قید نے ہی ان کے عزم کو متزلزل کر دیا۔ اس طرح ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور پی ٹی آئی کی دوسری اور تیسری سطح کی قیادت پارٹی کو الوداع کہنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تو سیکیورٹی ایجنسیوں اور مقدمات کے دباؤ کے آگے ہتھیار ڈال دیے، تو کچھ نے خود ہی پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ہم اس وقت اسی طاقت کی جانب سے ایک سیاسی جماعت کو ٹوٹتا دیکھ رہے ہیں جس طاقت نے کبھی اس جماعت کو سہارا دیا تھا۔ 9 مئی کے بعد ریاست نے جس شدت کے ساتھ جواب دیا، ویسی شدت ماضی قریب میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلے کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، اس کا عمران خان نے انتہائی غلط اندازہ لگایا تھا۔ شاید ابھی بھی شاید ان کی کوششیں تو ختم نہ ہوں، لیکن عمران خان کے لیے کھوئی ہوئی سیاسی ساکھ دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ایسا کھیل طاقتور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ باقاعدگی سے کھیلتی آ رہی ہے، لیکن جس طرح ملک کی مضبوط ترین سیاسی قوت سمجھنے جانے والی جماعت بکھری ہے، وہ انداز حیران کن ہے۔ جماعت چھوڑ کے جانے والوں کے انداز سے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ان لوگوں کا ضمیر اس واقعے کے کچھ دن بعد جگا۔ ان لوگوں میں حب الوطنی کے جذبات جگانے کے لیے جس روز کی گرفتاری یا پھر نادیدہ قوتوں کی جانب سے رات کے ملاقاتوں کی ضرورت پیش آئی، یہ لوگ اپنے لیے اب نئے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ان ہزاروں نوجوان مرد و خواتین کو بھول چکے ہیں جو انقلاب کے جذباتی نعروں کی روح میں بہہ گئے۔ ان میں سے کئی جیلوں میں بند ہیں اور تخریب کاری کے قوانین کے تحت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ بلا شبہ پارٹی کی قیادت میں اب بھی کچھ لوگ ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن شاید اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس کام کا آغاز ہوا ہے اسے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اس وقت ہم جو کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ دراصل پرانے کھیل کا نشر مقرر ہے۔ اس کھیل کی ہدایت کار تو ایک ہی ہیں، بس اداکار تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ماضی کے ویلن اب مرکزی کردار بن چکے ہیں۔ تقریباً ہر سیاسی جماعت کسی نہ کسی دور میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کھیلے جانے والے اس گھناؤنے کھیل کا شکار ہوئی ہے۔ یہ ملک براہ راست فوجی اقتدار کے کئی ادوار سے گزر چکا ہے۔ میوزیکل چیئر کا یہ کھیل جاری رہا، جس کے نتیجے میں جمہوری ادارے مضبوط نہ ہو سکے۔ سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے خوشی خوشی اسٹیبلشمنٹ کی اتحادی بن جاتی ہیں۔ عمران خان کی جانب سے اپوزیشن رہنماؤں کو نشانہ بنانے سے سیاسی ماحول خراب ہوا، یہاں تک کہ اقتدار سے بے دخلی کے بعد بھی محاذ آرائی کی گئی ان کی پالیسیوں نے جمہوری عمل میں رکاوٹیں ڈالی۔ عمران خان کی انا کسی سیاسی مذاکرات کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں رہنے کی بجائے انہوں نے تصادم کا راستہ اختیار کیا اور پی ڈی ایم حکومت کو عوامی قوت کے ذریعے گرانے کی کوشش کی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ان کے زہر آلود بیانی کا نتیجہ تھا۔ اب تو پی ٹی آئی پر پابندی لگانے یا عمران خان کو نااہل کرنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے سیاسی عمل کے لیے اس سے زیادہ نقصان دہ کچھ نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے اقدامات کبھی کام نہیں آتے۔ پابندیاں کبھی کسی مقبول لیڈر کو سیاسی میدان سے باہر رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔
چاہے اسے انتخابی سیاست میں بھی حصہ لینے نہ دیا جائے۔ نواز شریف کو تا حیات نااہل کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ایک طاقتور لیڈر ہیں جو ایک طرح سے لندن میں خود ساختہ جلا وطنی میں بیٹھ کر بھی حکومت چلا رہا ہے۔ پارٹی کی سینئر قیادت کے پارٹی چھوڑ جانے کے باوجود عمران خان کی مقبولیت میں فرق نہیں پڑا ہے، انہیں سیاسی میدان سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی کے واقعات کو انتخابات کے التوا کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ موجودہ دباؤ اور پارٹی کے سینئر لیڈروں کے پارٹی چھوڑ جانے کے درمیان عمران خان کی سخت گیر پوزیشن میں نرمی کے کچھ اشارے ملے ہیں۔ ایک حالیہ بیان میں انہوں نے موجودہ سیاسی بحران کے حل کے لیے تمام فریقین کے درمیان بات چیت پر زور دیا ہے۔ عمران خان کی جماعت اب ٹوٹتی جا رہی ہے اور ان کے سر پر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایسے میں عمران خان کو دستیاب مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر خوشی منانا حکمران اتحاد کے بھی گلے پڑ سکتا ہے۔ یہ تاریخ کا سبق ہے جو انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ سنگاپور میں ہونے والے سیکیورٹی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ اور چائنا کے دفاعی اور فوجی سربراہان کے درمیان رابطے کھلے رہنے چاہیے۔ ایشیا میں استحکام کو بڑھانے کے لیے باہمی رابطے ضروری ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ چائنا کا فوجی تنازعات کے حل کے لیے بات چیت میں شامل نہ ہونا افسوسناک ہے۔ تنازعات سے بچنے کے لیے بات چیت کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے چینی وزیر دفاع نے سیکیورٹی سربراہی اجلاس میں امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ملاقات کی دعوت مسترد کر دی تھی۔ امریکی وزیر دفاع کو جواب دیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل جینگ نے کہا کہ چائنا امریکی وزیر دفاع کے تبصروں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ یوکرین کی جنگ سے ظاہر ہوا ہے کہ نئے جنگی منظرنامے پر ڈرون ایک ابھرتا ہوا خطرہ ہے۔ اب امریکی ایئر فورس ریسرچ لیبارٹری نے ٹیکٹیکل ہائی پاور آپریشنل رسپونڈر کے نام سے ایک ہتھیار بنایا ہے جو ایک وقت میں کئی ڈرون کو ہدف بنا سکتا ہے۔ بدلتے تناظر میں ڈرون کے جھنڈ کسی بھی فضائی جنگ کی کایا پلٹ سکتے ہیں اور روایتی طریقے سے اسے حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نظام اس کا حل ہے جو ایک وسیع رقبے پر بلند توانائی والی مائکرو ویو لہریں خارج کرتا ہے۔ اگرچہ اس سے لیزر کی طرح ڈرون کو جلایا نہیں جاتا، لیکن یہ ڈرون کے اندر کے سرکٹ کو جلا دیتی ہے یا شارٹ سرکٹ سے الیکٹرانکس کو بھون کر جلا دیتی ہے۔ اس طرح شکاری ڈرون خود لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کا نشاندہی کا نظام 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ڈرون ٹارگٹ کو لاک کرتا ہے اور اسے فوری طور پر ناکارہ بنا دیتا ہے۔ ایک وقت میں کئی ڈرون کو تباہ کر کے زمین کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کی قیمت $1,80,00,000 ہے۔ اس کو زمینی گاڑی پر بھی بآسانی رکھا جا سکتا ہے۔ ایک نئے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ کھچاؤ کی ورزشیں بلڈ پریشر کو بہتر انداز میں قابو میں رکھ سکتی ہیں۔ بعض ماہرین کا اصرار ہے کہ جسمانی کھچاؤ کی ورزشیں تیز قدم چلنے سے یعنی واکنگ سے بھی بہتر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسٹڈی کے تحت اگر ہفتے میں 5 روز صرف 30 منٹ روزانہ ایسی ورزش کی جائے تو اس سے بلڈ پریشر قابو کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس طرح لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے بھی گھر بیٹھے ورزش کی جا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت کھچاؤ کی ورزشوں سے یکساں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ تحقیق کینیڈا کی سسکواچن یونیورسٹی کے پروفیسر فل چلی بیک نے کی ہے۔ ڈاکٹر فل کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی یہ ورزش کی جا سکتی ہے اور ہفتے میں 5 روز نصف گھنٹے تک کی جائے تو اس کے فوائد دوسرے مہینے سامنے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے خون کی رگیں لچکدار ہو جاتی ہیں اور ان میں خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس طرح بلڈ پریشر میں کمی آنے لگتی ہے۔ ہمارے ہاں جیلوں کی حالت زار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور کیسے بیرکوں میں گنجائش سے کہیں زیادہ قیدی ٹھونسے جاتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ تاہم انٹرنیٹ پر ان دنوں سویڈن کی ایک جیل کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارے ہاں بڑے شہروں کے اپارٹمنٹس میں رہنے والے بھی رشک کرتے پائے جا رہے ہیں۔
ان تصاویر میں الگ الگ کمرے ہیں، ہر کمرے میں سونے کے لیے صاف ستھرا بستر لگا ہوا ہے، ایک کرسی میز ہے اور دیوار پر ٹی وی اسکرین لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ صاف ستھرے واش رومز میسر ہیں اور ڈائننگ ایریا ایسا بہترین ہے کہ جیسے آپ کسی بہترین ریسٹوران میں آ گئے ہوں۔ اس خبر پر ایک صارف کا کہنا تھا کہ اگر آپ واقعی قیدیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی کمرے بنانے چاہیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔